بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایسے گستاخ اور نافرمان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے انہیں پیدا کیا اور وہ سب کچھ دیا جس کا انہیں غرور تھا، لیکن پھر اللہ نے بھی انہیں اپنا آپ ثابت کر دیا۔ وہ کیسے کیا، یہ سب آج کی ویڈیو میں۔ تو ناظرین، وہ لوگ کون سے تھے؟ شروع کرتے ہیں۔ نکو ولاگز۔ ناظرین، نکو انڈیا کا مشہور یوٹیوبر ہے جو ولاگز بناتا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ قبر کوئی عذاب کی چیز نہیں بلکہ اس میں رہا جا سکتا ہے۔ نکو نے قبر کا مذاق اڑایا، لیکن اللہ نے کہا آؤ ذرا تم بھی قبر کا مزہ چکھ لو۔ نکو نے ایک قبر تیار کروائی جس میں ضرورت کی ہر چیز تھی، الیکٹرک سسٹم، میوزک سسٹم اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں۔ ابھی اس قبر میں اس کا اور اس کے دوست کا پہلا دن تھا کہ اتنی شدید بارش اور طوفان آیا کہ قبر میں الیکٹرک سسٹم اس کی جان کو آنے لگا۔ قبر پانی سے بھرنے لگی۔ آخر کار نکو کے دوست آئے اور وہ بڑی مشکل سے انہیں شدید بری حالت میں قبر سے نکالا۔ جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ اگر کچھ دیر اور انہیں قبر سے نہ نکالا جاتا تو یہ ان کی اپنی قبر بن جانی تھی۔ تھامس اینڈریو۔ ناظرین، تھامس اینڈریو ایک بہت اعلیٰ پائے کا شپ بلڈر تھا جس نے ٹائٹینک بنایا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ سب سے بڑا اور محفوظ بحری جہاز ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس۔ ٹائٹینک پہلے ہی سفر پر رواں دواں تھا کہ بحری اوقیانوس میں ایک برفانی چٹان سے ٹکرایا اور 15 لوگوں کو اپنے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں لے گیا۔ اس میں بہت بڑے بڑے عمرہ تھے اور اس میں تھامس خود بھی تھا جو سمندر کی گہرائی میں چلا گیا اور مر گیا۔ اس کی لاش تک نہ ملی۔ ٹینکریڈو نیویس۔ برازیل کا یہ بہت بڑا اور مشہور سیاستدان تھا۔ وہ اللہ کے وجود کو بالکل نہیں مانتا تھا اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تذلیل کرتا، لیکن اس اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ ٹینکریو کو کثرت سے ووٹ ملے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں یعنی عہدہ سنبھالنے سے ایک رات پہلے ہی مر گیا کیونکہ اسے لنگز کینسر تھا۔ اس طرح وہ ایک دن بھی اللہ کی زمین پر اس کا نافرمان ہو کر حکومت نہ کر سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ ناظرین، یہ شخص مشہور فلکی سائنسدان تھا جس نے بلیک ہول پر مختلف تجربات کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ پریوں کی داستانوں کی طرح ایک داستان ہے جس کا وجود نہیں ہے اور کائنات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی بلکہ یہ ازل سے موجود ہے۔ اس کے انہی خیالات نے اسے ذہنی اور جسمانی معذور کر دیا اور اس کی اس معذوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بیوی اسے شدید جسمانی اذیتیں دیتی اور آخر کار وہ ذلت کی موت مر گیا۔ نمرود۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگ نمرود کے کارناموں سے واقف ہوں گے جو بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ گزرا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا کہتا بلکہ جبراً لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت حق دیا تو وہ غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو للکارنے لگا اور کہنے لگا واقعی تمہارا کوئی وجود ہے تو اپنی فوج بھیج اور مجھے تباہ کر دے۔ نمرود نے اپنے غرور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آگ پھول بنا دی اور آپ صحیح سلامت اس آگ سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی طرف اپنا لشکر بھیجا۔ وہ کون سا لشکر تھا؟ وہ تھا بہت ہی معمولی مخلوق، مچھر کا لشکر، جنہوں نے نمرود کے لوگوں کا صرف خون نہیں پیا بلکہ ہڈیاں بھی کھا ڈالیں۔ ان میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں گھس گیا۔ یہ مچھر دماغ میں جا کر اتنی ہلچل مچاتا کہ نمرود دیواروں پر اپنا سر مارتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کے سر پر جوتے مارو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں وہ جبراً اپنی عبادت کے لیے کہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے آرام آتا اور پھر وہی درد اور بے آرامی شروع ہو جاتی۔
اور پھر اسی اذیت کی موت نمرود کا خاتمہ ہو گیا۔ ابرہہ، ناظرین، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ابرہہ عیسائی مذہب رکھنے والا عیسائیوں کا خدا تھا جو بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ سن 570 عیسوی میں ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے ایک عظیم و شان عمارت بنائی، لیکن اس کی اس عمارت گاہ کو وہ شہرت نہ مل سکی جو خانہ کعبہ کو تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا تب ہی میری عمارت کی کوئی اہمیت ہوگی۔ حسد کے اس شکار بادشاہ نے اپنا ایک عظیم و شان لشکر تیار کیا اور خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی۔ اس وقت عرب کے قبائل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ابرہہ کے اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور آسمان سے ابابیل کا ایک لشکر نازل کیا جن کے منہ میں کنکریاں تھیں۔ اس خدائی لشکر نے ابابیل کی لشکر کا وہ حال کیا جو آج کا ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح ابرہہ کی فوج اور ابرہہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ فرعون، تاریخ انسانی میں جو سب سے بڑا ظالم اور متکبر گزرا ہے وہ فرعون ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ اتنا طاقتور تھا کہ پورے مصر کا خدا مانا جاتا تھا۔ مصر کے لوگ اس کی عبادت کرتے اور اس کے سامنے جھکتے۔ وہ اپنی طاقت کے زور پر جو چاہتا کر جاتا۔ اس ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو جھٹلایا اور اللہ کو برا بھلا کہا اور ایک بڑا لشکر تیار کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نیست و نابود کر دے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا اپنا ہی نام و نشان مٹنے والا ہے۔ جب فرعون کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی مار کر سمندر کو 2 حصوں میں کیا تھا تاکہ اپنے گزرنے کا راستہ بنا سکے، لیکن فرعون کی فوج وہاں سے گزرنے لگی تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون کی فوج پانی میں غرق ہو کر ڈوب گئی۔ تو یہ تھا فرعون کا انجام، جسے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہ ملی، اور آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی ممی لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔